عمر فاروق کراچی کے رہنے والے تھے، لیکن رحیم یار خان میں وہ ریلوے کے محکمے میں کام کیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے سوچا کہ اپنی فیملی کو بھی یہیں بلا لیتا ہوں، تو اس لیے انہوں نے ایک کمرہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن کی تلاش کے بعد ان کو کمرہ تو مل گیا، لیکن مکان مالک نے 2 مہینے کا کرایہ ایڈوانس رکھ لیا۔ کیونکہ وہ کمرہ ان کو سستے داموں پڑا تھا تو انہوں نے کچھ سوچے سمجھے وہ ایڈوانس دے دیا، لیکن ان کی فیملی کو ابھی 15 دن ہی ہوئے تھے کہ مکان مالک نے اور مکان نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ مکان مالک نے یہ تک تو کہہ دیا کہ آپ اپنی فیملی کو 10-15 دن کے لیے اپنے گاؤں بھیج دیں، لیکن عمر فاروق نہیں مانا، اور پھر پراسرار واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو آپ کو اور آپ کا خون جمانے کے لیے کافی ہے۔ یہ کہانی ہے 1987 کی، اور جس نے یہ کہانی بتائی ہے وہ اس وقت چھوٹا تھا اور عمر فاروق کا بیٹا سفیان تھا۔ عمر فاروق کی چھوٹی سی فیملی تھی، ایک بیوی، 2 بچے، بڑا سفیان اور چھوٹا بلال۔ جب رحیم یار خان سے عمر فاروق کا تبادلہ لاہور ہوا تو اس نے سوچا کہ اپنی فیملی کو بھی لاہور بلا لیتے ہیں، تو اس لیے اس نے ایک کمرہ تلاش کرنا شروع کر دیا، اور کچھ دن کی تلاش کے بعد اس کو ایک چھوٹا سا کمرہ مل گیا، اور اس کا کرایہ دیکھ کر عمر فاروق نے ہاں کر دی، کیونکہ کرایہ بہت ہی مناسب تھا۔ اور ایک اور ہاں کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی اپنی بہن اسی محلے کے اندر رہتی تھی، تو اس نے سوچا کہ جب مجھے کہیں جانا ہوا تو مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، اور میں اپنے فیملی کو اپنی بہن کے گھر چھوڑ کر کہیں جا سکتا ہوں۔ تو مالک مکان کی شرط کے باوجود کہ 2 مہینے کا کرایہ ایڈوانس جمع کرانا پڑے گا، اس نے وہ کمرہ بک کر لیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے ایک بڑا کھلا سین تھا، جہاں مکان مالک نے 3-4 چرپائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس کھلے سین کے ساتھ بڑے جامن اور آم کے درخت تھے۔ آم کے درخت کے پاس سے گزر کر بائیں طرف مکان مالک کا حصہ تھا۔ سامنے دائیں طرف ایک کمرہ تھا جہاں مکان مالک کا بیٹا کبھی کبھی رہتا تھا، اور وہ دوسرے ممالک میں کام کرتا تھا۔ باقی وقت یہ کمرہ مستقل بند رہتا تھا۔ اوپر سیڑھیاں چڑھنے پر ایک بڑا گلیارہ تھا۔ اس گلیارے میں 2 کمرے تھے، ایک بند اور دوسرا عمر فاروق کے لیے۔ اس فلیٹ میں الگ کچن اور باتھ روم نہیں تھا۔ ایک بڑے کمرے کے ایک طرف کچن بنا لیا، باتھ روم نیچے تھا جہاں مکان مالک کا گھر تھا، اس لیے باتھ روم کے لیے نیچے اترنا پڑتا تھا۔ جب عمر فاروق یہ کمرہ دیکھ رہے تھے تو ان نے اپنی بہن کو بتایا۔ بہن نے کہا، اس کمرے کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا ہے، کوئی اور کمرہ ڈھونڈ لو، لیکن عمر فاروق نے نظر انداز کر دیا۔ ان کی سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ کمرہ سستا ہے اور قریب ہے۔ لاہور آمد جب عمر کا خاندان کراچی سے لاہور آیا تو فروری کا مہینہ تھا۔ لاہور سے تھوڑی سردی تھی۔ جب عمر فاروق کا خاندان کراچی سے لاہور آیا تو فروری کا مہینہ تھا۔ لاہور میں تھوڑی سردی تھی۔ مکان مالک اور ان کی بیوی بوڑھے تھے اور خوش تھے کہ اب کوئی ساتھ رہنے والا ہے، لیکن مکان مالک نے عمر سے ایک بہت اہم راز چھپایا ہوا تھا، جس کا نتیجہ انہیں بعد میں بھگتنا پڑا۔
اس گھر میں منتقل ہونے کے بعد پہلے 2-3 دنوں میں سفیان کی ماں آمنہ نے تھوڑی بے چینی محسوس کی۔ کچھ لوگ توانائی کے لحاظ سے بہت حساس ہوتے ہیں اور فوری محسوس کر لیتے ہیں کہ یہاں کچھ غلط ہے، لیکن انہوں نے سوچا شاید یہ کراچی سے لاہور کے سفر اور گھر کی منتقلی کی تھکاوٹ ہے۔ 5ویں دن عمر فاروق کو کچھ کاغذی کام کے لیے لاہور سے رحیم یار خان جانا پڑا۔ انہوں نے بیوی آمنہ سے کہا کہ میں رات کو 11 یا 12 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر عمر کے نکل گئے۔ عمر فاروق کے جانے کے بعد آمنہ بچوں کو لے کر پھپھی کے گھر چلی گئی۔ وہاں سارا دن گزارا۔ شام 7 بجے جب کھانا پکانے کا وقت آیا تو بچوں کو لے کر گھر واپس آئی۔ ہاتھ پاؤں دھو کر وہ کھانا پکانے بیٹھ گئی۔ گیس کا چولہا دروازے کے پاس رکھا تھا اور مین گیٹ کھلا تھا۔ دروازے پر پردہ لگا ہوا تھا۔ تقریباً 5 سے 7 منٹ بعد انہوں نے مین گیٹ کی طرف نظر کی۔ پردے پر ایک سایہ دیکھا، کوئی ان کے کمرے کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ آمنہ چونک کر فوراً باہر نکلی۔ باہر نکلتے ہی انہیں احساس ہوا کہ کوئی پاس والے بند کمرے میں داخل ہوا ہے۔ انہوں نے جا کر وہ کمرہ دیکھا، بند تھا۔ پھر سوچا شاید سفیان کے ابا اوپر آئے ہوں۔ یہ سوچ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ 1.5 گھنٹے بعد عمر فاروق رحیم یار خان سے واپس آئے۔ آمنہ نے پوچھا تم اوپر کب آئے تھے اور پھر کہاں غائب ہو گئے تھے؟ عمر فاروق نے کہا تم کیا بات کر رہی ہو، میں ابھی رحیم یار خان سے واپس آیا ہوں۔ پھر آمنہ نے سب کچھ بتایا۔ عمر فاروق نے کہا تم وہم کر رہی ہو۔ سب نے کھانا کھایا اور سو گئے، لیکن آمنہ کو رات بھر نیند نہیں آئی۔ ساری رات لگتا رہا کہ گلیارے میں کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ اگلے دن ابا کے دفتر جانے کے بعد آمنہ نے سفیان سے کہا اپنے چھوٹے بھائی بلال کا خیال رکھنا، میں کپڑے دھو کر اوپر آتی ہوں۔ بلال کمرے میں سو رہا تھا اور سفیان اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ ایسا ہوا جس نے سفیان کو چیختا چلاتا نیچے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب سفیان نیچے آیا تو اس نے سامنے چارپائی پر ایک عورت کو بیٹھے دیکھا اور ماں اس سے کڑی بات کر رہی تھی۔ سفیان کی چیخیں سن کر آمنہ آئی اور پوچھا کیا ہوا؟ سفیان نے کہا امی بہو اوپر بلال کے ساتھ بیٹھا ہے۔ یہ سن کر آمنہ بہت ڈر گئی۔ آمنہ بھاگتی ہوئی اوپر گئی تو دیکھا بلال بستر پر بیٹھا آگے دیکھ کر ہنس رہا ہے، جیسے کوئی سامنے بیٹھا اس سے باتیں کر رہا ہو۔ یہ دیکھتے ہی آمنہ نے بلال کو گود میں اٹھایا اور سفیان کو لے کر نیچے آ گئی۔ انہوں نے مکان مالکہ سے پوچھا کہ چاچی اوپر کوئی رہتا ہے؟ مکان مالکہ کچھ دیر چپ رہی، پھر بولا نہیں بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شاید بچے نے بلی دیکھ لی۔ آمنہ واپس اس کمرے میں نہیں گئی، کپڑے سکھائے اور بچوں کو لے کر سیدھی پھپھی کے گھر چلی گئی۔ پھپھی نے کہا میں نے میرے بھائی کو پہلے ہی کہا تھا وہاں نہ رہیں، اس کمرے میں کوئی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا، اس لیے یہ خالی پڑا تھا۔ شام 7:30 بجے عمر فاروق گھر آئے۔ اوپر جا کر دیکھا تو دروازہ بند ملا۔ وہ بہن کے گھر گئے اور آمنہ اور بچوں کو واپس کمرے میں لے آئے۔ آمنہ کو مسلسل محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے میں کوئی گھوم رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد دونوں بھائی سو گئے اور آمنہ شام 4 بجے بچوں کے ساتھ سو گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد انہیں احساس ہوا کہ کسی نے آہستہ سے ان کا کمبل کھینچ لیا ہے۔ گلیارے میں کوئی نہیں تھا، سوچا شاید خواب تھا۔ رات اندھیری ہو رہی تھی اور آمنہ کھانا پکانے کے لیے گیٹ کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دیوار والی کھڑکی پر کسی نے دستک دی۔ وہ کھڑکی کھولنے
چلی، لیکن جیسے ہی قریب پہنچی انہیں یاد آیا کہ وہ پہلی منزل پر ہیں۔ پیچھے کی تنگ گلی میں کوئی آ کر کھڑکی کیسے کھٹکا سکتا ہے؟ یہ خیال آتے ہی ان کا جسم کانپنے لگا۔ تبھی کھڑکی کی طرف سے ایک خوفناک گرج سنائی دی، غصے سے بھری گرج۔ آمنہ چیختی ہوئی کمرے سے بھاگی۔ ان کی چیخیں سن کر مکان مالک بھی باہر آ گئے۔ سب بھاگ کر اوپر گئے۔ اندر دیکھا تو سفیان بستر پر بیٹھا زور زور سے رو رہا تھا، کہہ رہا تھا، امی، بہو پھر سے آیا تھا، یہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ جیسے ہی مکان مالک نے بچی کی بات سنی تھی وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ آمنہ نے دونوں بچوں کو لے کر نیچے مکان مالک پر غصہ نکالا۔ تم نے ہمیں نہیں بتایا کہ اوپر کوئی رہتا ہے، یہ کمرہ محفوظ نہیں ہے۔ مکان مالک کانپتے ہوئے بولے، نہیں بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آمنہ نے کہا، ہم ایک پل بھی یہاں نہیں رہیں گے۔ وہ بچوں کو لے کر پھپھی کے گھر چلی گئی۔ جب عمر فاروق واپس آئے تو گھر بند ملا۔ آمنہ نے انہیں ڈانٹا، ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، یا کمرہ بدلو یا ہمیں کراچی بھیج دو۔ عمر فاروق نے کہا، ابھی صرف 7-8 دن ہوئے ہیں اور اتنی رقم ہم اگلے دن ایڈوانس دے چکی ہے۔ عمر فاروق دفتر نہیں گئے، سب دیر سے اٹھے۔ عمر فاروق نے آمنہ کو نہانے کے لیے راضی کر کے واپس لے آئے۔ سفیان اور بلال ابھی بستر کے دن تھے۔ آمنہ ناشتہ بنانے کے لیے کمرے کے ایک سائڈ پر بیٹھی تھی اور ان کی پیٹھ بستر کی طرف تھی۔ اچانک سفیان بستر سے گر گیا اور چیخا، امی، کسی نے مجھے دھکا دیا ہے۔ آمنہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے سفیان اور بھی زور سے چلانے لگا۔ اسی دوران آمنہ کو اپنے کان کے پاس ایک عورت کی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، یہاں سے نکل جاؤ ورنہ سب مارے جاؤ گے، یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں سب کو مار دوں گی۔ یہ سنتے ہی آمنہ نے سفیان کو اٹھایا اور نیچے بھاگی۔ جب سیڑھیاں اترنے لگی تو انہیں لگا کسی نے پیچھے سے دھکا دیا ہے۔ وہ سفیان سمیت سیڑھی سے گر گئی۔ سفیان کا سر زمین سے ٹکرایا اور خون بہنے لگا۔ عمر فاروق چیخیں سن کر اوپر بھاگے۔ انہوں نے آمنہ کو ڈانٹا، ایک بچے کو سنبھال نہیں سکتی؟ آمنہ نے بتانے کی کوشش کی، میں خود نہیں گری، لیکن عمر فاروق نے بیوی کی بات نہیں سنی۔ سفیان کی پٹی کی اور سب سوچتے رہے کیا کریں۔ اس شام عمر فاروق نے کہا، جاؤ پپی کے گھر کھانا کھا کر آؤ، میرے لیے سامان باندھ کر لے آؤ، مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ چونکہ فون نہیں تھے، عمر فاروق نے گاؤں میں والدین کو خط لکھنا شروع کیا اور دیوار کے پاس والے میز پر بیٹھ گئی۔ چند سیکنڈ بعد ہی اوپر کی کھڑکی پر دستک ہوئی۔ عمر فاروق نے سوچا کوئی چور ہے، پاس میں رکھی چھری اٹھائی، کھڑکی پر زور سے ماری اور بولے، بھاگ جاؤ، ابھی میں گھر میں ہوں۔ دستک بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد عمر کو ایک عجیب بھاری پن محسوس ہوا۔ انہیں لگا کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا انہیں گھور رہا ہے۔ وہ اٹھے اور پردہ ہٹا کر دیکھا، ایک لڑکی کھڑی تھی، اس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں، بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ وہ ہوا میں تیرتی ہوئی عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی، زندہ نکلنا ہے تو یہاں سے جاؤ ورنہ سب کو مار دوں گی۔ یہ دیکھتے ہی عمر فاروق کی حالت خراب ہو گئی۔ انہوں نے فوری طور پر کمرہ بند کیا اور سیدھا اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ اگلی صبح عمر فاروق سیدھے مکان مالک کے پاس گئے اور کہا، ہم یہاں نہیں رہ سکتے، فوری طور پر مکان خالی کر رہے ہیں۔ مکان مالک نے کہا، کم از کم 1 مہینہ تو رہو۔
عمر فاروق نے کہا نہیں، ہم ایک لمحے بھی یہاں نہیں رکیں گے، پورے مہینے کا کرایہ کاٹ لو اور پیش کی رقم واپس کر دو۔ مکان مالک نے پھر کہا اپنے خاندان کو 10-15 دن کے لیے کراچی بھیج دو، ہم تمہارا خیال رکھیں گے۔ عمر فاروق نے جواب دیا بچے سکول میں ہیں، انہیں ایسے کہاں بھیجو۔ اسی دن مکان مالک سے لڑائی ہوئی اور انہوں نے اپنا سارا سامان اٹھایا اور اپنی بہن کے گھر آ گئے۔ 3-4 دن بعد ایک نیا کمرہ مل گیا۔ نئے کمرے میں منتقل ہونے کے بعد بہن کے شوہر اور آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ مکان مالک کی ایک 22-23 سالہ بیٹی زینب تھی۔ اوپر والا دوسرا بند کمرہ اس کا تھا۔ زینب کسی سے محبت کرتی تھی اور شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن مکان مالک راضی نہیں تھی۔ زینب نے بہت کوشش کی لیکن مکان مالک ڈٹے رہے اور اسی دوران اس نے اپنے کمرے میں خودکشی کر لی۔ زینب کے والد اس قدر غصہ میں تھے کہ انہوں نے اس کو جنازہ پڑے بغیر اس کو دفنا دیا اور ان کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ اسی وجہ سے اس کی روح پورے گھر میں بھٹکتی رہتی ہے۔ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ اس واقعے کے بعد چند مہینے بعد ایک اور خاندان وہاں آیا۔ ایک دن اس خاندان کو ایک لڑکا چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ لوگوں نے یہ بتایا کہ اس واقعے کے بعد ایک خاندان وہاں رہنے آیا تھا۔ ایک دن اس خاندان کا ایک لڑکا چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ اڑاتے اڑاتے چھت کے منڈیر سے گر گیا اور اس کے سر میں شدید چوٹ آئی۔ اسپتال میں داخل کروایا گیا۔ اسپتال میں اس لڑکے نے بتایا کہ آگے سے کسی نے دھکا دیا تھا، لیکن چوٹ اتنی سخت تھی کہ وہ لڑکا بچ نہ سکا اور انتقال کر گیا۔ تو یہ تھی لاہور کے پاس اس گھر کی پوری کہانی۔ سفیان کے ابا یعنی عمر فاروق اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ کہانی ان کی یاد میں پیش کی گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی کہانی ہے تو ضرور شیئر کیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔